بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 76 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے جموع الکثرہ، یعنی وہ جمع جو 3 سے زیادہ پر دلالت کرے اور اس زیادتی کی کوئی حد، کوئی انتہا نہ ہو۔ سابقہ لیکچر میں ہم نے جموع القلہ کو پڑھا تھا اور بتایا تھا کہ جو 3 سے لے کر 10 تک پر دلالت کرے، 3 سے 10 تک، اس سے زیادہ پر نہیں۔ تو آئیے آج کے سبق کو ہم سمجھتے ہیں مثالوں اور بحث کے ذریعے سے، اور جو جموع الکثرہ کے مشہور افزان ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 2، جموع الکثرہ، اور یہ بھی جمع تکسیر کی ایک قسم ہے۔ الامثلہ: حمراء جمعہ حمر، ابیض جمعہ بیض، جریح جمعہ جرحا، مریض اس کی جمع ہے مرضى، کامل اس کی جمع ہے کملۃ، کاتب اس کی جمع ہے کتبۃ، کریم کرما، بخیل بخلا۔ یہاں پر آپ کو 4 وزن ملے ہیں جس کو آپ قیاس کر سکتے ہیں جو اس قسم کے اسماء ہو۔ جریح مریض ایک وزن ہے تو اس کی جمع جرحا ہے۔ کامل کاتب یعنی فاعل کا وزن ہے، فاعل کی جمع یہاں پر کملتن ہے۔ کریم بخیل ایک وزن ہے، اس کی جمع بھی ایک وزن پر ہے۔ البحث جموع الکثرۃ علی اوزان شتیٰ، جو جمع کثرت کے ہوتے ہیں ان کے مختلف اوزان ہوتے ہیں۔ ولیس من غرضنا، ہمارا یہ غرض، یہ مقصد نہیں ہے، ان ندرسها جمیعا درسا مفصلا، کہ ہم استیعاب کریں اور تفصیل کے ساتھ وہ تمام اوزان یہاں پر ذکر کریں، یہ ہمارا غرض اور موضوع نہیں ہے۔ ولکننا، لیکن ہم جو ہیں، سنقتصر علی دراست قلیل منها، ہم اختصار کریں گے اور ہم اپنے درس میں ان میں سے تھوڑا سا ذکر کریں گے۔ ثم نفصل لک، اس کے بعد ہم تفصیل کہاں بیان کریں گے؟ بقیت المشہور منها فی القواعد، یعنی وہ جو جمع جموع الکثرہ کے اوزان ہیں جو مشہور ہیں ان کو ہم انشاءاللہ قواعد میں مثالوں کے ذریعے سے سمجھا دیں گے۔ البتہ یہاں پر ہم نے چند مثالیں ذکر کی ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ تأمل، غور کیجئے، حمراء پر اور ابیض پر۔ تجد انہما وصفانی، کے دونوں وصف ہیں۔ حمراء لال ہونا، ابیض سفید ہونا، یہ وصف ہے۔ علی وزن فعلا ہے اور ایک ہے علی وزن افعل۔ وان جمعہما علی وزن فعل، اور دونوں کی جو جمع ہے وہ فعل پر ہے۔ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى جَرِيح، جریح کو دیکھو، مریض کو دیکھو، رَأَيْتَ أَنَّ كِلَيْهِمَا، کہ وہ دونوں کے دو، وصف وہ بھی وصف ہیں۔ جریح یعنی زخمی ہونا، مریض بیماری میں مبتلا ہونا۔ علی وزن فعیل بمعنى مفعول۔ وَأَنَّ معناه يدل على هلاك، جریح اور مریض کا معنی ہلاکت پر اور توجع یعنی درد کا ہونا، جسم میں درد ہے، توجع ہے، علم ہے، اس پر دلالت کرتے ہیں۔ وجمع مثل هذا الوصف يكون فعلا، اور اس قسم کا جب کبھی آپ کو جریح یعنی ایسا وصف نظر آئے جو ہلاکت پر یا توجع پر دلالت کرے، تو ہمیشہ جو اس کا جمع ہے وہ کس پر ہوگا؟ فعلا کے وزن پر، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ جریح کی جگہ میں یہاں پر مثال دوں، قتیل، قتیل اس کی جمع ہے قتلا، علی وزن فعلا، ٹھیک ہے، کیونکہ قتیل بھی کس پر دلالت کرتا ہے؟ ہلاکت پر۔ اما کامل و کاتب فہما وصفانی، وہ ایسے وصف ہیں لمذکرین، دو مذکر عاقلین کے لیے ہیں کہ وہ کاتب بھی ہے، کامل بھی ہے، علی وزن فاعل۔ ولامہما صحیحہ، اور جو لام کلمہ ہے یہاں پر لام اور یہاں پر با ہے، یہ صحیحہ ہے۔ وہما و اشباہہما، اس طرح کا وزن یجمعان علی فعلہ، ٹھیک ہے۔ جو بھی اس قسم کا آپ کو وصف نظر آئے گا تو اس کی جمع ہمیشہ ہم فعالتن پر نکالیں گے۔ تو یہ 3 قسم کی باتیں تو ہو گئی۔ آگے دیکھیں، والمفردانی، اس پر بھی غور کریں، کریم اور بخیل پر۔ کلاہما وصف، وہ دونوں وصف ہیں، لمذکر عاقل، مذکر عاقل کے لیے، علی وزن فاعل بمعنی فاعل، ہے تو فاعل لیکن مطلب اس کا فاعل ہے، یعنی آدمی کی صفت بخل ہے یا کرم ہے۔
لامہما دیکھو بخیل کی لام اور کریم کی لام صحیحۃن حرف صحیح ہے، ولیس بہما تضعیف کوئی مضاعف نہیں ہے یعنی کرم نہیں ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ یہ علام نہیں ہے یا بخال نہیں ہے یا غفار نہیں ہے، تضعیف اس میں نہیں ہے۔ وکل وصف جمع هذه الشروط، ہر وہ وصف جو ان شروط کو جمع کرے، کون سے شروط؟ کہ فعیل کے وزن پر ہو، وصف ہو، اس کا لام صحیح ہو، تو اس کی جمع کیسے بنائیں گے؟ فعلا پر، کرما، بخلا پر بنائیں گے۔ آئیے قواعد کو دیکھتے ہیں۔ جمع الکثرتی، جمع کثرت جو ہے، یدلو دلالت کرتا ہے، علی ثلاثۃ الی غیر نہایہ، تین سے لے کر ما لا نہایت لہ پر۔ اوزان جموع الکثرت کثیرۃ، جموع الکثرہ کے اوزان بہت زیادہ ہیں، ومنہا ما یأتی، ان میں سے چند یہ ہیں۔ فعل، فعل کا وزن کب آئے گا؟ وَيَطَّرِدُ فِي كُلِّ وَصْفٍ، ہر اس وصف میں فعل کا وزن جمع کی صورت میں آئے گا جب وصف افعال اور فعلا کے وزن پر ہو، جیسا کہ آپ نے پڑھا ابیض حمراء، تو جب ابیض اور حمراء وصف ہے اس کی جمع حمر بیز، دیکھو اس پر آگے فعلا۔ وَيَطَّرِدُ فِي كُلِّ وَصْفٍ، اور یہ مضطرد ہے یعنی یہ اس کی تطبیق ہوگی ہر اس وصف میں جو فعیل کے وزن پر ہو اور مفعول کا معنی دیتا ہو، دال دلالت کرے وہ فعیل ہلاکت پر یا توجہ علم پر، جس کی ہم نے مثال قتیل قتلا اور مریض مرضى وغیرہ دی ہے۔ فعلۃ، یہ وزن کب آئے گا؟ وَيَكُونُ جمعا، یہ جمع ہوگا اس وصف کے لیے جو مذکر عاقل کے لیے ہو، اس کا وزن فاعل ہو اور اس کا لام بھی صحیح ہو، جس کی مثال ہم نے دی ہے آپ کو کامل اور کاتب کی صورت میں، کتبۃ اور کملۃ۔ فعلا ويطرد في وصف لمذکر عاقل، یہ اس وصف مذکر اور عاقل کے لیے مضطرد ہے یعنی شامل ہے، ہر وقت فعلا کا وزن ہم لائیں گے جمع کرنے کی صورت میں جب مذکر عاقل ہو فعیل کے وزن پر، اس کا معنی فاعل کا ہو، مفید للمدح او الذم، غیر مضاعف، مضاعف نہ ہو اور اس کا لام معتل نہ ہو، جس کی مثال ہم نے پڑھی تھی کریم کرما، بخیل بخلا۔ اب آتے ہیں مزید جو جموع الکثرہ کے اوزان ہیں جو بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، وہ یہ ہیں۔ ومن جموع الکثرۃ الکثیرۃ الدورانی، جو بہت زیادہ ارد گرد گھومتے ہیں یا شائع ہیں یا کثیر الاستعمال ہیں، فی الکلام یہ ہیں، منہا ما یاتی فعلۃ، اس کا استعمال زیادہ ہے۔ ویطرد فی وصف لمذکر عاقل، جو مذکر عاقل کا وصف ہوگا فاعل کے وزن پر، معتل اللامی، اور اس کے لام کلمے میں حرف علت ہو، جیسے قضاۃ و غزاۃ، تو اس کی جمع تو قضاۃ اور غزاۃ جو ہے یہ علی وزن فعلا ہے، اور کس کا ہے؟ یہ قاضی اور غازی، قاضی اور غازی کی جمع ہے۔ قاضی میں آپ دیکھیں یا کیا ہے؟ حرف علت ہے اخیر میں۔ فعل یہ جمع ہے، ویطرد فی وصف، یہ اس وصف کے لیے آئے گا علی وزن فاعل جو فاعل کے وزن پر ہو یا فاعلہ، صحیحی اللامی، لیکن اس کا لام صحیح حرف ہونا چاہیے سے فعل علی وزن رکع، اس کی مفرد ہے رکوع یا راکع۔ صوم، اس کی وزن ہے صائم، تو لام کلمہ بالکل میم ہے اور یہاں پر عین ہے راکع، تو اس کی جمع ہم رکع و صوم بنائیں گے۔ فعال یہ بھی ایک وزن ہے، ویطرد فی وصف لمذکر عاقل، یہ اس مذکر عاقل کے وصف کے لیے آئے گا جو فاعل کے وزن پر ہو، صحیح اللام ہو، لام کلمہ صحیح ہو، جیسے کتاب و حراس، کتاب جمع کاتب، حراس جمع حارس، تو صحیح اللام ہے اس لیے اس کا وزن فعال پر آئے گا۔ افعلا ویطرد فی وصف لعاقل علی فعیل، وصف عاقل کے لیے ہوگا، وزن فعیل ہوگا، اس کا معنی فاعل کے بنیں گے، معتل اللام ہوگا اور مضاف ہوگا، یا معتل اللام ہوگا یا مضاف۔ مثال اغنیاء اشدہ، دیکھو غنی، غنی معتل الیا ہے، اشدہ شدید، اصل میں کیا تھا؟ شدہ یشد، تو یہ فعل مضاعف ہے، اس سے شدید بنا اور شدید کے بعد اشدہ بن گیا افعلا کے وزن پر۔ فعل ويكون جمعا لاسم على فعلا نحو لجج مدى، او لوصف على وزن فعلا مؤنث افعل نحو كبر وصغر، یعنی فعل کا جو وزن ہے یہ اس وقت آئے گا جو اسم فعلا کے وزن پر ہو، جیسے لجتن، ٹھیک ہے، لججتن اور مدیتن،
ٹھیک ہے، تو اس کے وزن پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اکبر ہے تو اکبر کی جمع کبر ہے، اصغر ہے اصغر کی جمع صغر ہے، تو یہ فعل کا وزن ان کے لیے آتا ہے۔ فعل وَيَكُونُ جَمْعًا لِاسْمٍ عَلَى وزن فعلا، وہ اسم جو فعلا کے وزن پر ہو اس کی جمع ہم فعال بنا سکتے، جیسے کسرتن کسر، نقمتن نقم۔ فعال وَيَكُونُ جَمْعًا لِاسْمٍ عَلَى فعل صحیح اللام مثل جبال، ٹھیک ہے، یہ جبل کی جمع ہے۔ فعیل و فعیلہ وصفین من باب کرما کرام وظراف، تو کریم سے کرام اور کریمتن سے کرام و ظراف، ظریفتن سے ظراف۔ فعول ويكون جمعا لفعل اسما مثلث الفاء غير واوي العين مثل قلوب وقرود وجنود، والاسم على وزن فاعل مثل كبود ونمور۔ تو آپ یہاں پر غیر واوی ہے تو قلب، قلب کی جمع قلوب، قرد کی جمع قرود، اسی طرح کبد کی جمع کبود، نمر کی جمع نمور۔ فواعل یہ بھی جمع تکسیر کی، یعنی آپ یوں کہیں جمع کثرت کی ایک جمع صیغہ ہے۔ وَيَتَّرِدُ عَلَى فَاعِلَ، فاعلہ کے وزن پر ہوگا، وصف ہوگا یا اسم ہوگا، مثل کواتب نواسن، کاتب کواتب اور نواسن، ناصیۃ نواسن، وصفا لمؤنث مثل عواطل جمع عطلہ، نواشز ناشزہ۔ وفی فاعل وصفا لمذکر غیر عاقل مثل صواہل صاہلہ، شوامخ شامخہ۔ وفي اسم على فاعل أو فوعل أو فوعل مثل كواهل كاهلة، جواهر جوهرة، صوامع صومعة۔ فعائل یہ بھی ایک جمع ہے۔ ويترد في كل رباعي مؤنث، ہر وہ کلمہ جو مؤنث ہو اور 4 حرفی ہو۔ ثالثه مدہ، لیکن تیسرا حرف مدہ ہو زائدہ ہو، مثل صحائب، تو آپ پڑھ سکتے ہیں صحائب و صحائف، صحیفہ یہاں پر یا ہے، عجائز عجوز یہاں پر واو ہے۔ مفاعل ويترد في كل رباعي مبدوء بمیم زائدہ، شروع میں میم زائدہ ہو، تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مفسدۃ مفاسد، منزلۃ منازل، منزلۃ میم زائدہ ہے تو اس کو ہم منازل اور مفاعل کے وزن پر بنائیں گے۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔